اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی خوب جو ایرادات و اشکالات سوروں کے مکی اور مدنی ہونے پر کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک اشکال اور ایک تنقید یہ تھی کہ قرآن کے مکی اور مدنی سوروں کے جو لحن و لہجے ہیں، جو طریقہ خطاب ہے، اس میں تضاد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ مکی سوروں کا جو لہجہ ہے وہ بڑا سخت ہے، وہ بڑا تند ہے۔ اس کے مقابلے میں مدنی سوروں کا جو لہجہ ہے وہ نرم ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں آخر مکی اور مدنی سوروں کے لہجوں میں اس قدر اختلاف ہے، فرق ہے؟ جواب نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ لہجہ مکی اور مدنی ہونے کے اعتبار سے سخت یا نرم نہیں ہے، مخاطب کے اعتبار سے۔ مخاطب اگر مسالمت آمیز ہوتا تھا، حق پذیر ہوتا تھا تو نرمی سے اس سے خطاب کیا جاتا تھا، نرمی کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی۔ مخاطب اگر لجوج ہوتا تھا، سرسخت ہوتا تھا، حق قبول کرنے والا نہیں ہوتا تھا تو اس کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مدنی سوروں میں بھی آپ دیکھ لیں، جہاں ایسے مخاطب سے گفتگو کی گئی ہے کہ جو منافق ہو یا مسالمت آمیز نہ ہو، حق پذیر نہ ہو، تو اس سے بھی اسی انداز میں گفتگو کی گئی ہے جس انداز میں مکے کے مشرکوں سے کی گئی ہے۔ تو لہجہ مکی اور مدنی ہونے کے اعتبار سے فرق نہیں رکھتا ہے، لہجے میں فرق مخاطب کی وجہ سے ہے، مکی اور مدنی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسا مثال دیا، کہا کہ مدینے میں بھی اگر قرآن نے کسی ایسے شخص سے گفتگو کی ہے، اگر مخاطب کوئی ایسا شخص واقع ہوا ہے کہ جو لجوج ہو، حق پذیر نہ ہو، تو مدینے کی سورہ میں بھی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ایسے مخاطب سے، تو وہ لہجے کے اعتبار سے سختی لہجہ ہے ان کے ساتھ۔ جیسا کہ یہ دیکھیں، یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم ولا تظلمون ولا تظلمون فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي۔ یہ جتنی آیتیں یہاں پہ دی گئی ہیں یہ ساری آیتیں مدنی ہیں، لیکن لہجہ دیکھیں ان کا، تو لہجے سے بعین ہی آپ کو مکی سوروں کی تصویر نظر آئے گی۔ جس طریقے سے مکی سوروں اور آیتوں کے جو لہجے ہیں وہی لہجہ آپ کو یہ مدنی، تو یہ اعتراض آپ کا بجا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مکی سوروں کے لہجے سخت ہیں، مدنی کیوں؟ آخر مکی اور مدنی سوروں کے ہونے کی وجہ سے یا مکی اور مدنی سوروں میں لہجوں کا، لہن کا اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن کا اختلاف اس لیے ہے کہ مخاطب مختلف ہیں۔ مکے کے اکثر مخاطب سرسخت تھے، لجوج تھے، حق سنتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن قبول نہیں کرتے تھے۔ ان سے جب گفتگو کی جاتی تھی تو سخت لہجے میں۔ مدینے کو اس کے برعکس تھے، مسالمت آمیز تھے، حق پذیر تھے۔ ان کو جب کوئی پیغام حق سنایا جاتا تھا تو اسے سن کے فوراً قبول کر لیتے تھے، تو ان سے گفتگو نرم لہجے میں ہوتی۔ ہاں، اگر کہیں مدینے میں بھی کوئی ایسا مخاطب ہو
کہ جو مکی کے مخاطب جیسا ہو، لجوج، سرسخت، ہر دھرم قسم کا، تو اس سے بھی اسی انداز میں، اسی سخت لہجے میں بات کی گئی جس سخت لہجے میں مکے والوں سے ہے نا. جیسے یہ ساری آیتیں گواہ ہیں اس بات کی. ہم چنین شدت لحن آیاتی کی در برخورد با منافقین و سرسختان اہل کتاب در مدینہ نازل شده کمتر از شدت لحن آیاتی کی در مکہ در برخورد با مشرکین نازل شده نیست. کہ آپ دیکھ لیں مدینے میں اہل کتاب سے اور منافقین سے جو خطاب کیا گیا ہے، اس خطاب کا لحن و لہجہ بعینہ ویسے ہی ہے کہ جو لحن و لہجہ مکے کے مشرکین کے لیے ہے، کوئی فرق نہیں. آیتیں مدینے میں نازل ہوئی، لیکن مدینے میں جن سے خطاب کیا گیا وہ یا اہل کتاب تھے یا منافق تھے. تو مدینے کے اہل کتاب اور منافقوں کے ساتھ جو لہجہ اختیار کیا گیا وہ لہجہ اس لہجے سے کمتر نہیں ہے کہ جو لہجہ مکے کے مشرکین کے ساتھ اپنایا گیا ہے. بات سمجھ لیں. ہم چنین شدت لحن آیاتی کی بالکل ایسے ہی ہے ان آیتوں کے لحن کی شدت اور سختی کی در برخورد با منافقین کہ جو منافقین کے مقابلے میں وہ سرسختان اہل کتاب یا اہل کتاب میں سے جو ہر دھرم قسم کے تھے، تو ہر دھرم قسم کے جو اہل کتاب تھے یا منافق تھے ان کے ساتھ جو گفتگو کی گئی تو جو آیتوں کا لحن اور لہجہ تھا وہ سخت تھا، جبکہ در مدینے نازل شدہ، جبکہ وہ آیتیں کیا ہیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں. اور مدینے میں یہ نازل ہونے والی آیتیں کہ جو اہل کتاب یا منافقین کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں کمتر الشدت لحن آیاتی کے، کہہ رہے ان آیتوں کی لحن کی شدت سے کمتر آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ در مکے در برخورد با مشرکین نازل شدے، کہ جو مکے میں کفار و مشرکین کے سلسلے میں نازل ہوئی. یہ نیچے سے چلو گے تو معاملہ آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے. کہہ رہے ہیں کہ مکے میں مشرکین سے خطاب کے لیے جو شدت لحن اختیار کیا گیا ہے، مکے کے مشرکین سے گفتگو کرنے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے جو شدت لحن اختیار کیا گیا ہے اس سے کم شدید لہجہ اور لحن اختیار نہیں کیا گیا ہے مدینے کے اہل کتاب اور منافقین کے ساتھ گفتگو. آسان لفظوں میں کہا جائے کہ جو طرز گفتگو، جو شیوہ گفتگو مکے کے مشرکین اور کفار کے ساتھ اختیار کیا گیا، وہی شیوہ اور وہی طریقہ، وہی لحن، وہی لہجہ مدینے کے اہل کتاب اور منافقین کے لیے اختیار کیا گیا. کوئی فرق نہیں. وَأَحْيَانًا بِسْيَارٍ شَدِيدٍ تَرَس، بلکہ چہ بسا مدینے کے اہل کتاب اور منافقین سے جو گفتگو کی گئی ہے اس کا لہجہ خود مکی آیتوں کے لہجے سے زیادہ سخت ہے. چہ بسا کہ مدینے میں نازل ہونے والی آیت کا لحن و لہجہ شدید ترس، کیا ہے وہ مکی کی آیت سے بھی زیادہ سخت ہے. شاید عنیف ترین سورہ قرآنی سورہ براءت باشد، یعنی سب سے سخت جو سورہ ہے قرآن مجید میں وہ سورہ براءت ہے. بسم اللہ بھی نہیں رکھا گیا ہے اس کی ابتدا میں. اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں سوروں میں سخت ترین لہجہ جس سورہ میں اختیار کیا گیا ہے، جو شدید ترین سورہ ہے، سخت ترین سورہ ہے، وہ سورہ براءت ہے کہ از آخرین سورہ نازل شدہ در مدینہ، کہ جو مدینے میں نازل ہونے والی آخری سوروں میں سے ہے. اب اس سورہ کو رکھ کر کے دیکھو دوسری ان سورہ کے مقابلے میں کہ جو مکے میں نازل ہوئی ہیں، پھر لہجوں کا آپ جو ہے تقابل کیجئے.
ہاں تبھی تو بھیجا تھا مکے دے کر کے، کسی مکے لے کر کے جائیے حج کے موقع پہ کفار و مشرکین کو سنانے کے لیے۔ یہ جو سورہ بقرہ جو ہے اتنی بڑی سورہ ہے جناب، یہ سب تو ایک جگہ نہیں نازل ہوئی، کچھ مدینے میں نازل ہوئی، کچھ مکے میں نازل ہوئی، تو جناب اس کو کیسے پتہ کریں گے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ یہ کیا پڑھا رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں معیار؟ پوری سورہ میں جناب وہاں لکھا ہے شان نزول پڑھیے آپ، اس کی تاریخ دیکھیے آپ، اس کو جو بیان کرتے ہیں نا مطلب یہ مکی ہے یہ مدنی ہے، ایک ہی مطلب یہ نہیں لکھتا کہ یہ ہاں نہ ایسا ہے کہ ایک سورہ جس کو مکی کہا گیا ہے، اس مکی سورہ میں کچھ مدنی آیتیں بھی ہیں، ایسی کچھ سورہ مدنی ہے لیکن اس میں کچھ ہے۔ اب اس کو یا تو روایات سے پتہ چلے گا، شان نزول دیکھو، شان نزول سے آپ کو علم ہو سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی واقعات تاریخ دیکھیے آپ، شان نزول دیکھیے اس آیت کا تو پتہ چلے گا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی جو سورہ ہے یہ سمجھ میں آتی ہے، ایک جگہ کہیں چھوٹی نازل ہو ہے، اس کے جو معیارات ہیں، یہ سب معیارات جو بیان کیے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، معیار اور اس کے بنیاد پہ آپ دیکھیں اور اس میں بھی چھوٹی والی بھی اندازہ ہوگا۔ ہمیں یہ سورہ کوثر ہے، سورہ کوثر کو کسی نے کہا مکی ہے، کسی نے کہا مدنی ہے، دونوں احتمال دیا گیا، جمع کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ مان لو 2 مرتبہ نازل ہوا، مکے میں بھی نازل ہوا، مدینے میں بھی نازل ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ جب مکمل طریقے سے بحث کریں گے، تحقیق کریں گے، جب آپ اس موضوع کے اوپر سوروں اور آیتوں کے مکی اور مدنی ہونے کے جو معیارات بیان کیے گئے ہیں، پھر جا کے آپ بررسی آپ کو کرنی پڑے گی کہ مثلا یہ ایک بحث ہوگی کہ کیا مکی سورہ میں صرف مکی آیتیں ہیں، مدنی سوروں میں مدنی آیتیں ہیں، یا نہ ایسا ہے کہ مکی سورہ ہے لیکن اس میں کچھ مدنی آیتیں ہیں، یا سورہ مدنی ہے اس میں کچھ مکی آیتیں ہیں، اور وہ آیتیں ہیں تو کیا ہیں اور کیوں، آخر حقیقت ہے یا ایسے ہی ان کے پاس دلیل ہے اس آیت کے، مثلا کہ مکی سورہ ہے مدنی آیت کہہ رہے ہیں تو مدنی ہونے کی دلیل بھی ہے یا نہیں ہے، یا خالی ایسے ہی؟ پھر تو تحقیق کا مورد دوست جب جائیں گے، جب آپ اجتہاد کریں گے اس میں جا کر کے، تب جا کر کے آپ کے لیے جو ہے واضح ہوگا۔ ہاں تو اتنی آسانی سے علمی بحثیں تھوڑی بھائی حل ہو جاتی ہیں، جہاں اتنے سارے اقوال ہوں، اتنے سارے نظریات ہوں، اتنے سارے معیارات ہوں، اس میں سے بھی کوئی ایک معیار، کوئی ایک پیمانہ کامل اور جامع نہیں ہے، مختلف معیارات کو جمع کر کے جب آپ دیکھیں گے تب جا کر کے کہیں آپ کے لیے واضح ہو۔ ہاں نہیں تو نہیں، چلو تو بہر صورت یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں آخری سورہ جو نازل ہوا سورہ براءت، آپ اس کا لہجہ دیکھیے، اس کا لہن دیکھیے، اس کا لہن و لہجہ ایسا ہے کہ جو مکی آیتوں کا بھی نہیں ہے، مکی سوروں کا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمومیت کے ساتھ اس سورہ میں اہل شرک، لجوج، ہر درم قسم کے، اسلام اور مسلمان سے عناد اور دشمنی رکھنے والوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ تو کل ملا کر کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا یا سوروں کا لہجہ مکان اور مقام اور محل کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا، مخاطب کی بنا پر تبدیل ہوتا ہے۔ سامنے والا جیسا ہوتا ہے، جس سے خطاب کیا جاتا ہے، جس طریقے کا ہوتا ہے، اسی لہجے میں اسی انداز سے اس سے بات کی جاتی ہے۔ مشرک ہے، کافر ہے، عناد رکھنے والا ہے، لجوج ہے، حق پذیر نہیں ہے، تو لہجہ سخت سے سخت اختیار کیا جاتا ہے کہ مسالمت آمیز انسان ہے، نارمل انسان ہے، حق قبول کرنے والا ہے،
تو نرمی کے ساتھ لہجہ اسی کی طبیعت کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے. خود در مقابل در بسیاری از سورہ مکی ملائمت و نرمش می‌بینیم. اس کے برعکس جو آپ نے یہ کہا ہے کہ مکی سوروں کا جو لہجہ ہے بڑا سخت ہے، بہت کڑک ہے، ایسا نہیں ہے، کلی نہیں ہے. بہت سارے سورہ مکی ہیں، لیکن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن آیتوں میں لہجہ بہت ہی ملائم اور نرم رکھا گیا ہے. تو مکی سوروں میں نرم لہجے والی آیت کہاں سے آ گئی؟ سورہ مکی ہے تو مکی سورہ میں نرم و نازک لہجے والی آیت کہاں سے آ گئی؟ مخاطب ایسا تھا مکی میں، لیکن وہ مخاطب ایسا تھا کہ مسالمت آمیز تھا، وہ نرم آدمی تھا، حق واضح ہو جانے کے بعد قبول کرنے والا آدمی تھا، تو نرمی کے ساتھ بات کی. لہجے کی سختی اور نرمی کا تعلق مکے اور مدینے سے نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا، محل اور مقام سے نہیں ہے. ہاں، لہجے کی سختی اور نرمی کا تعلق خود انسان کے سخت اور نرم ہونے کی بنا پر ہے. معیار خود مخاطب ہے، مخاطب سخت ہے تو لہجہ سخت ہوگا، مخاطب نرم ہے تو لہجہ چاہے وہ مکے ہی میں کیوں. ہاں بس ختم ہو گیا، یہ تو کل ہو گیا. اب تفصیل میں آپ جو ہے جاتے رہیے، ہے نا. مکے میں اگر نازل ہوگی آئے مخاطب سخت ہوگا تو لہجہ سخت ہوگا، مخاطب نرم ہوگا تو خطاب بھی نرمی سے کیا جائے گا. آیتیں مدینے میں نازل ہو رہی ہیں لیکن مخاطب مشرک ہے، منافق ہے، دشمنی عناد رکھنے والا سخت آدمی ہے تو سخت لہجہ ہوگا. تو آپ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مکی اور مدنی سوروں کے لہجوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، مکی آیتوں کا لہجہ بڑا سخت ہے، تند ہے، اور مدنی سوروں کا لہجہ نرم ہے، یہ لہجوں کی سختی اور نرمی میں اتنا تضاد اور اختلاف کیوں رکھا گیا گا؟ نہ بھائی، اختلاف مکہ اور مدینے سے تھوڑی تعلق ہے اس کا. در مقابل اسی کے مقابل میں جو اوپر مثال دی کہ مدینے میں بھی اگر کوئی سخت قسم کا انسان تھا اور اس سے خطاب کیا گیا ہے تو لہجے کو سخت رکھا گیا ہے. اسی کے مقابل میں در بسیاری از سورہ مکی بہت سارے مکی سورہ ہیں کہ ملائمت و نرمش میں بینیم، کہ جس میں ہم لہجے میں لطافت اور نرمی کرتے ہیں کہ در موقعیت ہائی نازل شدے کے بشدت نیاز نہ بودے است. یہ ایسے موقع پر آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جہاں لہجے کو سخت کرنے کی، شدید کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. در سورہ زمر می خانین دیکھ مکی ہے، ہم سورہ زمر میں پڑھتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اب یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کو روایت کی بنیاد کہا گیا کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت قرآن میں کوئی ہے تو یہ دیکھیں قل یا عبادی الذین، خطاب دیکھ رہے ہیں میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو. عبادی کہہ کر کے اللہ خطاب کر رہا ہے، ناس نہیں کہہ رہا ہے، گنہگار نہیں کہہ رہا ہے، میرے بندوں. یہ سورہ زمر کی آیت ہے، ٹھیک. اس سورہ زمر کی اس آیت میں آپ دیکھیں لہجہ کتنا لطیف ہے، کتنا ملائم ہے. یا اسی طریقے سے سورہ حجر کی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
بخفض جناحک للمؤمنین. اب یہ دیکھیں یہ بھی مکی سورہ کی آیت ہے، لیکن اس آیت میں بھی آپ دیکھیں لہجے کو کتنا ملائم رکھا گیا ہے، لہجے کو کتنا نرم رکھا گیا ہے. صاحبان ایمان کے لیے اللہ کہہ رہا اپنے نبی سے کہ آپ ان کے لیے کیا ہے آغوش سے رحمت کو پھیلا کر رکھیں. واخفض جناحک، اپنے بازوؤں کو جھکا کر کے یعنی اپنے شانوں کو ان کے سامنے متواضع رہیں آپ. 10 سورہ شورا میں خانی سورہ شورا اٹھائیے، اس میں دیکھیے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. یہ پوری آیت سورہ شورا کی یہ مکی ہے. اس آیت میں بھی دیکھیں کتنی لطافت رکھی گئی ہے، کتنی نرمی کے ساتھ اللہ نے گفتگو کی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو سورہ مکی ہے تو پورے سورہ میں جتنی آیتیں ہیں سب کا لحن و لہجہ شدید ہے. جو سورہ مدنی ہے اس کی تمام آیتوں کا لہجہ نرم و نازک ہے. ایسا نہیں ہے. لہجے کی سختی اور نرمی کا تعلق سورہ کے مکی اور مدنی ہونے سے نہیں ہے. لہن کے سخت اور نرم ہونے کا معیار مخاطب ہے، محل نہیں ہے. جیسا مخاطب ویسی گفتگو. یہ تمام مثالیں موجود ہیں اس کی. ٹھیک، تو یہ پہلا اشکال تھا، پہلا اعتراض تھا کہ جو سوروں کے مکی اور مدنی ہونے پر کیا گیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آئے بھائی اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ مکی اور مدنی سوروں کو جو معیار بنایا گیا ہے سختی اور نرمی، یہ کیوں ایسا ہے؟ کیوں آخر مکی سوروں کی جو آیتیں ہیں اس کا لحن و لہجہ کیوں سخت ہے اور مدنی سوروں کی آیتوں کا لحن و لہجہ ملائم اور نرم کیوں ہے؟ سمجھے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ ایسا نہیں، یہ کلیت نہیں رکھتا ہے. یہ کلیت نہیں رکھتا کہ تمام مکی سوروں کی آیتیں سخت لہجہ رکھتی ہیں اور مدنی سوروں کے تمام آیتوں کا لہجہ نرم و نازک ہے. نا، ایسا نہیں ہے. مخاطب پہ ڈیپینڈ. ہاں، قرآن کی آیتوں کو یا قرآن کی آیتوں کا جو لہجہ ہے چاہے وہ لہجہ سخت ہو یا نرم ہو مخاطب کی مناسبت سے ہے. جیسا مخاطب تھا اسی لہجے میں اس سے گفتگو کی گئی ہے. چونکہ مکے کے اکثر مخاطبین مشرک تھے، کافر تھے، لجوز تھے، عناد رکھنے والے تھے، اس لیے ان سے سخت لہجے میں گفتگو. مدینے کے ملائم تھے اس لیے. ویلا مکے میں بھی جہاں کوئی اس طریقے کا مخاطب تھا کہ جو لجوج نہیں تھا، مسالمت آمیز تھا، حق پذیر تھا، نرم لہجے میں گفتگو کی گئی. اس کی مثالیں دی ہیں یہاں جو آخر میں دی ہیں. اور مدینے میں اگر کوئی ایسا تھا کہ جو مشرک تھا، کافر تھا، اہل کتاب تھا، منافق تھا، عناد رکھنے والا تھا، تو مدینے میں بھی تھا تو اس کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کی گئی.